بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورت کو کتنی دیر بعد نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنے سے عورت کی نماز نہیں ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں یہی سب آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کام کی وجہ سے جلدی نماز پڑھنے سے دیگر نمازی حضرات جو وقت کے پابند ہیں ان کے لیے مشکل ہوگی، اس لیے نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں اذان اور نماز یعنی اقامت کے درمیان ایسی 2 یا 4 رکعت کی مقدار فصل کرنا مستحب ہے جس کی ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھی جا سکیں، اور ہمیشہ آنے والے نمازیوں کے لیے نماز کے مستحب وقت کی رعایت کرے تاکہ کھانا کھانے والا کھا پی کر فارغ ہو جائے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضروریات سہولت کے مطابق اسے پوری کر کے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ عام طور پر مساجد میں نماز ظہر، عصر اور عشاء میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ مناسب وقفہ ہے۔ نیز نماز فجر میں اسفار کا حکم ہے، اس لیے فجر کا مستحب وقت یہ ہے کہ نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی جائے کہ خوب روشنی پھیل جائے اور اتنا وقت باقی ہو کہ اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے تو وضو کر کے فجر کی نماز دوبارہ وقت کے اندر سنت کے مطابق ادا کی جا سکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ نمازوں کا وقت مقرر اور محدود ہے، جب وقت نکل جاتا ہے تو نماز فوت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ نماز کو اس کے محدود وقت میں ادا کیا جائے، نہ کہ قضا کر کے مقرر وقت کے بعد پڑھی جائے۔ مصلحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے پابندی سے نماز پڑھتے رہے، پھر کبھی کبھار سست ہو جاتے یا نماز پڑھنا چھوڑ دے یا نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں یعنی دیر کرتے ہیں، اور ابو العالیہ فرماتے ہیں اس کے تحت وہ لوگ آتے ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے اور نہ ہی رکوع و سجود پوری کرتے ہیں۔ فرض نماز کو اس کے متعین اور مقررہ وقت پر پڑھنا فرض ہے، اور بلا عذر شرعی مقرر وقت سے مقدوم مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ قرآن کریم کی سورہ النساء آیت نمبر 102 میں نماز خوف کی کیفیت اور اس کے اصول و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ متعدد احادیث میں نماز خوف کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اور عین جنگ کے وقت صرف نماز کی کیفیت میں تخفیف کی گنجائش ہے، لیکن وقت کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ امکانی حد تک وقت کی پابندی ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کفار سے جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت ذرا سی کاہلی بھی شکست کا سبب بن سکتی ہے تو اس موقع پر بھی 2 نمازوں کو جمع کر کے یعنی ایک کا وقت ختم ہونے کے بعد یا دوسرے کا وقت داخل ہونے سے قبل پڑھنا جائز نہیں، بلکہ نماز کو وقت پر ہی ادا کیا جائے گا، ورنہ وقت کے نکلنے کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر شخص نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے فوراً پڑھ لے، اس کا سوائے اس کے کوئی کفارہ نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب تک عصر نہ پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی عصر نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ہم نے بھی وضو کیا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر پڑھی، پھر عصر کے بعد مغرب ادا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
نماز کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، پھر اس کی قضا کر لے، گو کہ وہ بعد میں بھی پڑھ لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک حکم جہنم میں جلے گا، اور حکم کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا ہے، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حکم کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی ہے۔ کتاب الکبائر میں منقول ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو جس نے بھی ایک نماز بھی چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اذان تو نماز کا وقت داخل ہونے کے اعلان کے لیے اور بعد جماعت نماز ادا کرنے کی طرف دعوت دینے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے خواتین اپنے گھروں پر نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ سکتی ہیں، چاہے اذان نہ بھی ہوئی ہو، لیکن مردوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ اور واجب کے درجے میں ہے۔ اس لیے مرد اگر بلا کسی عذر کے نماز کا وقت ہوتے ہی اذان سے پہلے گھر میں اپنی انفرادی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر یعنی بیماری، سفر یا شدید بارش وغیرہ ہو پھر گناہ نہیں ملے گا۔ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عورت کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں، البتہ اگر وقت کا پتہ نہ چلے تو اذان کا انتظار کرنا چاہیے۔ نماز نہ پڑھنے کی 5 سزائیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 4، بھوکا مرے گا۔ نمبر 5، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ نمبر 1، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے۔ نمبر 2، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ نمبر 3، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں اپنے بڑوں کی، صحابہ اکرام کی اور اللہ کے نیک لوگوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین کومنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔